اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، جس قدر تم میں طاقت ہو اسی قدر اللہ سے ڈرو، اس کے حکام سنو، اس کی اطاعت کرو۔ اور دوسری جگہ فرمان باری تعالی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی استطاعت سے بڑا حکم نہیں دیتا۔ آج کا سوال ہے کہ زخمی شخص وضو کیسے کرے یا غسل کیسے کرے، وہ اپنی طہارت کیسے لے؟ زخم اور پٹی یا پلستر پر مسح کرنا جائز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ غسل اور وضو میں اس کے ارد گرد کی جگہ کو دھو لے اور زخم پر مسح کر لے۔ اگر زخم زیادہ ہے اور غسل یا وضو ممکن نہیں تو تیمم کر لے۔ زخم یا پٹی پلستر پر مسح کرنے کی کوئی مدت نہیں، جب تک زخم یا پٹی پلستر برقرار ہے اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح آج کا دوسرا سوال ہے کہ مریض اپنی طہارت کیسے حاصل کرے، یعنی وہ غسل اور وضو کیسے کرے؟ مریض کے لیے ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے جب اس کے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ مثلا آدمی بیمار ہے اور پانی استعمال کرنے سے اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا شدید سردی میں ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے بیماری کا خطرہ ہے اور پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں۔ سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں مجھے غزوات ذات السلاسل میں ایک ٹھنڈی رات میں احتلام ہو گیا۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ اگر میں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں نے تیمم کر کے ساتھیوں کو نماز فجر پڑھا دی۔ میرے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا معاملہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔